الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليصلي على الله تبارك وتعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي هما إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. گزشتہ جمعے بات یہ چل رہی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک عمل سکھلایا، اور وہ عمل نماز کی صورت میں اور دعا کی صورت میں سکھلایا. اور وہ عمل اس لیے سکھلایا کہ انسان کو دنیا کی زندگی میں جب کوئی پریشانی یا کسی تکلیف کا سامنا ہو یا کوئی اس کی ضرورت ہو، جائز ضرورت جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے. اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی صورت نماز ہے. نماز اور دعا یہ دو چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکھلائیں. اور یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی کوئی مشکل معاملہ آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. اور قرآن کریم میں بھی اس بات کا تذکرہ کچھ اس انداز میں موجود ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. یعنی کوئی تکلیف آ جائے تو تکلیف پر وبیلہ نہ مچاؤ، اور اس تکلیف کو دور کرنے کی دعا اللہ سے کرو، اور دعا نماز پڑھ کر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری غیب سے مدد فرمائیں گے. آج ہماری زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں اور بہت ساری ضروریات ہیں اور بہت ساری حاجات ہیں جو بظاہر ہمیں پوری ہوتی ہوئی دکھلائی نہیں دیتی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کمزور کر لیا ہے، اس لیے ہمارے معاملات کے اندر مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھی کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، روزی دیتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اور اللہ ان کو بھی کھلاتے پلاتے اور روزی دیتے ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ سے مانگتے بھی ہیں. تو جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں ان کو روزی دے کر، ان کو کھلا کر پلا کر اللہ خوش نہیں ہوتے. لیکن جب کوئی مومن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میری فلاں فلاں ضرورت کو پورا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو بھی پورا فرماتے ہیں اور خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی معمول تھا کہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے. ہر معاملے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اسباب بھی اختیار کیے جا رہے ہیں. میں نے گزشتہ نشست میں بات تو اس عنوان پر کرنی تھی لیکن موضوع توکل کی طرف نکل گیا تھا، اس لیے پھر میں نے پوری کی پوری گفتگو توکل کے اوپر کر دی تھی کہ اسباب کو بھی اختیار کیا جا رہا ہے، سارے معاملات بھی کیے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ سے آخر میں دعا کیا کر رہے ہیں: اللہم ھذا الجهد وعلیک التکلان. کہ یا اللہ یہ میری کوشش تھی جو میں کر سکتا تھا، آگے بھروسہ تیری ذات کے اوپر ہے. یہ دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہم ھذا الجهد
وعلیک السفلان، کہ یا اللہ جو ایفرٹ میں کر سکتا تھا، جو کوشش میں کر سکتا تھا، جو اسباب میں اختیار کر سکتا تھا، وہ ساری کی ساری کوشش بھی میں نے کر لی، وہ سارے کے سارے اسباب بھی میں نے اختیار کر لیے. وعلیک السفلان، اب بھروسہ یا اللہ تیری ذات کے اوپر ہے، امید تیری ذات سے ہے کہ تو میری اس کاوش کو پسند فرمائے گا اور میری ضرورت کو پورا فرما دے گا. تو بہرحال آج میں وہ آپ کو عمل بھی سکھلاتا ہوں اور وہ دعا بھی سکھلاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے منقول ہے، جو خطبے میں نے حدیث پڑھی ہے. عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کانت الی اللہ حاجتا او الی بنی آدم، کہ اگر کسی بندے کو کوئی ضرورت درپیش ہو اور معاملہ ایسا ہو کہ وہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، معاملہ تو سارے کام اللہ نے ہی کرنے ہوتے ہیں، حاجت بندے کی اللہ کی طرف ہو، یا او الی بنی آدم، یا کوئی ایسا کام ہو کہ جس میں واسطہ اور تعلق کسی بندے سے ہے، ضرورت کسی بندے نے پوری کر دینی ہے، وہ ضرورت بندہ پوری نہیں کرتا، وہ ضرورت بھی اللہ ہی پوری کرتے ہیں. لیکن میں اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کر کے آ چکا ہوں کہ توکل کس چیز کا نام ہے، یہ اسباب کے درجے کی چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام اسے کیا کرنا چاہیے، فلیتوضا، اسے چاہیے کہ وضو کرے، ولیحسن الوضوء، اور اچھے طریقے سے وضو کرے، ثم لیصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، ثم لیصلی علی اللہ تبارک و تعالی، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کو بیان کرے، ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرے، ثم یقول، پھر اس کے بعد یہ دعا کے الفاظ سکھلائے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمین. یہ وہ دعا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں سکھلائی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، ان الفاظ میں دعا مانگا کرو. ان الفاظ کی تفسیر اور تشریح انشاءاللہ میں ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن یہاں پر چند اور باتیں ہیں ضروری جو سمجھنے والی ہیں، جس پر میں نے تھوڑی سی گفتگو گزشتہ نشست میں بھی کی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے فلیتوضا ولیحسن الوضوء، کہ سب سے پہلے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، ولیحسن الوضوء، اور اچھا وضو کرے. طہارت اور پاکیزگی یہ ہماری شریعت کا ایک خاصہ ہے. ناپاکی کو اللہ پسند نہیں فرماتے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں. تو پاکیزگی، طہارت اللہ کو پسند ہے. فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی رکھی ہے، طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی رکھی ہے. طبیعت جو فطرت سلیمہ ہوتی ہے، وہ طبیعت جو اچھی پاکیزہ اور حلال چیزوں کو پسند کرتی ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزگی کا عنصر رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزگی کی طرف مائل ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ بھائی پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ وضو کرو. وضو کرو. آپ حضرات بھی وضو کرتے ہیں ماشاءاللہ، نمازوں کی پابندی بھی ہے. آپ خود اس چیز کو محسوس کریں کہ سنت کے مطابق وضو کرنے کے بعد طبیعت کے اندر ایک شگفتگی سی پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت کے اندر ایک حساسیت پیدا ہو جاتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدمی ریفریش ہو گیا ہے، طبیعت کے اندر ایک بشاشت پیدا ہو جاتی ہے. یہ وہ وضو کے ثمرات ہیں، یہ وہ وضو کے انوارات ہیں، یہ وہ پاکیزگی کے دراصل انوارات ہیں جو ہمیں وضو کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، جس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. ناپاکی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، ناپاکی کی حالت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. اسی لیے مومن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم لگا دیا ہے کہ بھئی مومن پاک صاف رہا کرو. نماز بغیر وضو کے اللہ قبول ہی نہیں فرماتے. عبادت ہے، بغیر وضو کے اللہ نماز کو قبول ہی نہیں فرماتے. نماز پڑھنے سے پہلے شرط لگا دی گئی کہ کیونکہ اللہ کا نام لینا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے مناجات کرنی ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، تو اللہ کے حضور میں پیش ہو تو پاک صاف ہو کر، گندگی اور غلاظت کو دور پھینک کر پھر آؤ اللہ کے سامنے. اچھا، اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ وضو سے ظاہری پاکیزہ میں حاصل ہوتی ہے، ہاتھ دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، ظاہری پاکی اس سے حاصل ہوتی ہے. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو شخص
اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ کے بھی الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھ لے، یہ الفاظ پڑھ لے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور قیامت والے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف وضو کا تعلق ہماری جسمانی پاکیزگی سے نہیں ہے، وضو کا تعلق ہماری روحانی پاکیزگی سے بھی ہے، کہ انسان جب اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے، مناجات کرنے کے لیے جا رہا ہے، ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ پاک صاف ہو کر جائے، ظاہری نجاست کو بھی نکال کر جائے، اندر کی غلاظت اور ناپاکی کو بھی نکال کے جائے۔ جب لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، شہادت اس بات کی دے دی کہ یا اللہ میں تیرے سوا کسی اور کو معبود مانتا ہی نہیں، میں تیرے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا مانتا ہی نہیں، تو اندر جو شرک اور کفر کی غلاظت تھی اس کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ پاکیزگی جسمانی حاصل کرو، اس کے بعد کلمہ یہ ادا کر کے روحانی پاکیزگی حاصل کرو، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہو جنت کے اندر داخل ہونا جاؤ، جس دروازے سے چاہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، چاہیے کہ وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے۔ میں نے عرض کیا کہ ناپاکی شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، طہارت اور پاکیزگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے یہ نصف ایمان ہے، یہ نصف ایمان ہے، نصف ایمان، 50% ایمان انسان کا صرف پاکیزگی حاصل کرنے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے کسی جگہ پر، تو وہاں پر ایک قبرستان آیا، وہاں پر 2 قبریں تھیں، تو نبی علیہ السلام نے پوچھوایا کہ بھئی یہ 2 قبریں کس کی ہیں؟ بتایا گیا کہ فلاں فلاں کی قبر ہے، تو فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبر کے حالات نبی علیہ السلام پر منتشر فرما دیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضور عالم الغیب تھے، اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو پھر یہ کیوں پوچھواتے کہ یہ قبریں کس کی ہیں؟ جتنا علم اللہ نے دیا اتنا نبی کے پاس موجود تھا، جتنا نہیں دیا اتنا نہیں تھا۔ پوچھوایا کہ بھئی یہ کس کی قبر ہے؟ فرمایا کہ یہ فلاں فلاں کی قبر ہے، تو فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب حالات بتلا دیے کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور پھر اسباب بھی بتلا دیے کہ کیوں ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ کوئی بڑا ان کا جرم نہیں تھا، کوئی بڑا جرم نہیں تھا، ان کا جرم معمولی جرم ہے، اور ایسے معمولی جرم ہیں کہ جن سے ہم عام حالات میں بچ سکتے ہیں لیکن بچتے نہیں تھے۔ فرمایا کہ ایک کو تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اس کے کپڑوں پہ، اس کے جسم پہ قطرے پڑ جایا کرتے تھے پیشاب کے، یہ احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اب یہ دونوں معاملات ایسے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کریں تو ہم ان معاملات سے بچ سکتے ہیں، ان دونوں جرائم سے بچ سکتے ہیں۔ چغل خوری سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ہم لوگ چغل خوری چسکے لینے کے لیے کرتے ہیں، صرف غیبت چسکے لینے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ ایسا منحوس گناہ ہے کہ جس کے اندر لذت بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک تو ہے نا گناہ، ایسا گناہ کرے کہ جس کے اندر لذت بھی حاصل ہو رہی ہو، یہ ایسا منحوس گناہ ہے کہ اس کے اندر لذت بھی کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا کہ کوئی زیادہ بڑے جرائم نہیں ہے، ایک تو پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں، اور دوسرا چغل خوری کرتا ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تازہ لکڑی، ایک تازہ شاخ جو ہے وہ درخت سے توڑوا کر منگوائی، اور دونوں قبروں کے اوپر اس کو آدھا آدھا کر کے لگا دیا۔ فرمایا کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے عذاب کے اندر تخفیف کر دے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ اس حدیث کو دلیل بنا کر بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ قبر کے اوپر پھول ڈال دیں چاہیے، قبر کے اوپر پھول ڈالنے سے یاد رکھیے گا کہ قبروں کے اوپر پھول ڈالنا بدعت ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے۔ اس کی بھی میں وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اگر ان کے عذاب میں تم چاہتے ہو کہ تخفیف ہو تو ان کے لیے دعا کرو، اور یہ 2 ٹہنیاں جو ہیں ان کی قبروں کے اوپر لا کر گاڑ دو۔ تو یاد رکھیے گا کہ ٹہنی یا درخت کی جو شاخ ہے وہ قبر کے عذاب میں تخفیف نہ کر سکتی ہے، نہ کرا سکتی ہے۔ وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، اور اللہ کا حکم تھا کہ آپ یہ کریں، تو اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ قبروں کے اوپر پھول ڈالے جائیں۔ اگر اس بات کو دلیل بنایا جائے کہ قبروں پہ پھول ڈالنے چاہیے تو پھر یہ واقعہ تو صرف ایک واقعہ ہے، اور احادیث کے اندر ایسا کہیں واقعہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی کی قبر پر
پھول ڈالے گئے ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنے صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں, کتنے صحابہ کرام کی طبی اموات ہوئی ہیں, لیکن کبھی کسی حدیث میں نہیں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کی قبر کے اوپر پھول ڈالے ہوں. آج سب سے بڑی مصیبت یہ بن گئی ہوئی ہے کہ حقیقت بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت ہے, اور سنت کے خلاف چلنا وہ فرقہ واریت نہیں ہے. کیوں جی؟ سنت کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہو اور عمل کرنے کی ترغیب دے رہا ہو وہ فرقہ واریت نہیں ہے, اور اگر ہم سنت کر رہے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اگر کامیابی چاہیے تو سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیابی چاہیے. تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ طہارت اور پاکیزگی کا بڑا ایک خاص مقام ہے شریعت کے اندر. تو اس بندے کو عذاب کیوں ہو رہا ہے قبر کا؟ کہ وہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کیا کرتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی اور روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ بتلا دیا کہ وضو کرو. وضو کر کے تم روحانی پاکیزگی بھی حاصل کر سکتے ہو اور جسمانی پاکیزگی بھی حاصل کر سکتے ہو. یہی وجہ ہے, دیکھیے یہ میں بات بلا دلیل نہیں کر رہا کہ اس سے روحانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے. وضو کا روحانیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے. یہی وجہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن میرے جو امتی ہوں گے, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سارے کے سارے انبیاء اور سارے کے سارے انبیاء کی امتیں جمع ہوں گی, آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو بتلایا کہ جو میرے امتی ہیں ان کے اعضائے وضو روشن اور چمکدار ہوں گے. جو اعضاء ہم وضو کے اندر دھوتے ہیں یہ اعضائے وضو روشن اور چمکدار ہوں گے. فرمایا کہ میں اس روشنی اور چمک کو دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. تو وضو کا روحانیت کے ساتھ بھی تعلق ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں حاجت کی نماز سکھلا رہے ہیں اس سے پہلے فرمایا کہ فلیتوضا, وضو کرو, ولیحسن الوضوء, اور اچھے طریقے سے وضو کرو. اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پانی بہائے جاؤ. اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب ہے سنت کے مطابق وضو کرو. اور سنت کے مطابق وضو کیا ہوتا ہے؟ سنت کے مطابق وضو وہ ہوتا ہے کہ جس سے کم پانی استعمال ہو. آپ دونوں تجربات کر کے دیکھ لیں. تھوڑے پانی میں بھی وضو کر کے دیکھ لیں اور زیادہ پانی میں بھی وضو کر کے دیکھ لیں. میں دعوے کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ روحانیت اور نورانیت آپ تھوڑے پانی کے ساتھ وضو کریں گے اس میں آپ کو محسوس ہوگی, کیونکہ اس میں اسراف نہیں ہے, اس میں پانی کا ضیاع نہیں ہے. ہم لوگوں کا جو وضو کرنے کا سٹائل اور جو طریقہ کار ہے اللہ ہمیں اس طریقے سے محفوظ رکھے. وضو کر رہے ہوں گے پورا کا پورا, اپنے کپڑے بھی گیلے کر رہے ہوں گے, تو ساتھ بیٹھ کر وضو کر رہا ہوگا اس کو بھی گیلے کر رہے ہوں گے. یہ چھپکا مارنا وضو کے اندر کہاں سے ہے بھائی؟ کوئی چہرہ دھونا ہے, داڑھی کے اندرونی حصے تک پانی پہنچانا ہے, یہ چھپکے مارنا کیا طریقہ ہے؟ وضو کرنے کا تو طریقہ ہے یہ ہاتھ میں پانی لیں اور اس کو آرام سے ایسے کر کے دھوئیں, وضو ہو گیا. یہ کیا ہے کہ ایسے ایسے. اچھا پھر بدتمیزی کی انتہا کیا؟ مسجد کے اندر وضو کرنا منع ہے. مسجد کے اندر وضو کرنا منع ہے کیونکہ جو وضو کے بعد جو پانی جسم سے لگ کر گرتا ہے وہ مستعمل پانی ہوتا ہے, وہ مستعمل پانی ہوتا ہے اور اس کے علیحدہ مسائل ہیں. میں ابھی ان مسائل کی طرف نہیں جانا چاہ رہا, اور اگر آپ حضرات کے ذہنوں میں ہو تو میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جو آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے اس آزاد کے گناہ اس سے جھڑتے چلے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وضو خانے مسجد سے باہر بنائے جاتے ہیں, یا جن مسجدوں کے اندر, جیسے ہماری مسجد میں یہ وضو خانہ بیرونی دروازے سے داخل ہونے کے بعد آتا ہے تو لہٰذا یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. اس لیے میں یہ مسائل لوگوں کو بتایا کرتا ہوں کہ یہ مسجد کا حصہ اس کو نہ شمار کیا کریں. تو بہرحال ایک علیحدہ وہ بات ہو گئی. تو اب ہمارے یہاں بدتمیزی کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ وضو کر کے نکلیں گے, مسجد میں آئیں گے, یہ پانی سارا جھاڑ کے تو مسجد کے اندر گرانا شروع کر دیا. یہ کر رہے ہیں جی پانی جھاڑ کے تو مسجد کے اندر, اور بھائی یہ پانی آپ نے گرانا تو باہر وضو خانے کے اندر گرا کے آؤ, مسجد کے اندر آ کے پانی گرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, بظاہر دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, لیکن ہمارے دین کی بنیادیں ہمیں ان بنیادوں کا نہیں پتا, اور بننے کو ہم مفکر تیار بیٹھے ہوئے, مجتہد بیٹھے ہوئے. جہاں دین کی کوئی بات ہوگی سب سے پہلے میں رائے دوں گا, سب سے پہلے میری رائے کو ضروری سمجھنا چاہیے. دین کا آتا پتا کچھ ہے نہیں. میں اب زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو کوئی حاجت ہو, کوئی پریشانی ہو تو فلیتوضا, وضو کرے, ولیحسن الوضوء, اچھے طریقے سے وضو کرے. اچھا یہ جو پاکیزگی کی جو میں بات کر رہا تھا, اس پاکیزگی کی بات پر ایک حدیث مجھے اور یاد آ گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا کہ بلال کیا بات ہے تم کیا سمجھتے ہو, کہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا, کہ کوئی تمہارا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر تمہاری بخشش ہو سکتی ہے, کوئی ایک عمل تمہارا ایسا ہو. تو
ایسے کہ یا رسول اللہ اور تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں حسب توفیق نماز ضرور کوئی نہ کوئی ادا کرتا ہوں، جسے ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں، نفلی 2 رکعت نماز نفل ہے۔ فرمایا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز نفل میں ضرور ادا کرتا ہوں۔ اس میں بھی یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ مکروہ وقت نہ ہو تو پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا یہ مستحب اور مسنون اور پسندیدہ عمل ہے۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیوں پوچھا؟ یہ سوال اس لیے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خواب میں جنت کی سیر کرائی گئی اور جنت میں میں نے تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز سنی ہے۔ اللہ اکبر! کتنا اونچا مقام ہے کہ بلال چل تو زمین کے اوپر رہے مدینہ میں، لیکن ان کے قدموں کی آواز کہاں پر سنی جا رہی ہے؟ جنت میں سنی جا رہی ہے۔ اور کس عمل کی وجہ سے سنی جا رہی ہے؟ اسی طہارت اور پاکیزگی کی وجہ سے، پاکیزگی کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، طہارت کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، اچھے طریقے سے وضو کرنے کی وجہ سے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی وجہ سے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اب یہ وضو کی بحث ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی، مکمل ہو گئی، مکمل بھی نہیں ہوئی، میں نے کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، وگرنہ اگر اس عنوان پر بات شروع کی جائے تو پھر یہ ساری کی ساری گفتگو اسی موضوع کے اوپر ہو جائے گی۔ تو فرمایا کیا کہ فلیتوضأ وليحسن الوضوء، وضو کرو پھر اچھے طریقے سے وضو کرو، ثم ليصلي ركعتين، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ ہاں، برکت کیوں اٹھتی چلی جا رہی ہے؟ مسائل ہمارے حل کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم اس مولوی نے کوئی عمل بتلا دیا وہ پکڑ لیا، اس ملا نے کوئی عمل بتلا دیا وہ پکڑ لیا، کسی نے غوثیہ نماز نکال دی تو کسی نے غوثیہ درود نکال دیا تو کسی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں طریقہ بتلا رہے ہیں تو پھر ہمیں ادھر ادھر سر پھٹبل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں تم نے اپنے کام نکلوانے ہیں تو یہ طریقہ کار اختیار کرو۔ ہمیں نبی کا طریقہ پسند نہیں آ رہا، ہم غوثیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فلاں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فلاں بابا جی کے پاس جاؤ جی دم کروا کے آؤ، فلاں بابا جی کے پاس جاؤ تعویذ لے کے آؤ، فلاں بابا جی کے پاس جاؤ کچھ پڑھنے کے لیے پوچھ کر لے کے آؤ، اور کبھی اپنے اصل روحانی پیشوا اور اپنے نبی کے پاس بھی تو جاؤ، اس سے بھی تو پوچھو وہ کیا ہمیں بتلا کے جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ برکت میرا ایمان ہے کہ جو عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، کر کے بتلا دیا، اس سے زیادہ برکت کسی اور عمل کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر، میرا کیا ہر مسلمان کا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ جو الفاظ حضور نے سکھلا دیے ان الفاظ سے زیادہ برکت کسی اور الفاظ کے اندر ہو ہی نہیں سکتی ہے، ان الفاظ سے زیادہ مدد کسی اور الفاظ کے اندر ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان سے زیادہ شیرینی اور لطف کسی الفاظ کے اندر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول 2 رکعت نماز نفل حاجت کی بتلا رہے، پریشانی ہو تو اس انداز میں نماز پڑھو۔ ہم حضور کا طریقے کے اوپر عمل نہیں کر رہے، فلاں بابے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فلاں پیر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ بدبخت خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ مجھے خود ایک صاحب نے آ کر بتایا کہ ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں نماز نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارا وہاں پر کام سیدھا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کو نماز معاف نہیں ہے، ابو بکر کو نماز معاف نہیں ہے، عمر عثمان علی کو نماز معاف نہیں ہے، معاویہ کو، بلال کو، مصعب بن عمیر کو، ان کو کسی کو نماز معاف نہیں ہے۔ آج کل یہ کون سا کوئی نئی ایک لاجک آ گئی کہ نماز معاف ہوگی؟ علمان الحفیظ۔ اسی لیے میں بارہا یہ گزارشات آپ کے سامنے عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان ایمان کے ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں بدبخت سارے کے سارے۔ اچھا بھارت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ وضو کرو، اچھے طریقے سے وضو کرو، ثم ليصلي ركعتين، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ اب 2 رکعت نماز نفل ادا کر لی، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ بتلانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں صرف 1-2 مسائل میں مختصراً یہاں پر عرض کر دوں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک بڑی غلط فہمی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ جی فرض نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے اور نفل نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کوئی طریقہ کچھ اور نہیں ہوتا، جس طرح فرض پڑھے جاتے ہیں اسی طرح نفل پڑھے جاتے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ نفل آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنے ہوتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 کی نیت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرق صرف اور صرف سنتوں میں اور فرضوں میں اتنا ہے کہ فرض میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھی جائے گی فرض نمازوں میں، اور سنت ہو نفل ہو اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھی جائے گی۔ باقی طریقہ کار وہی ہے جو ہم پوری کی پوری نماز کا کرتے ہیں۔ ایک غلط مسئلہ یہ، اس کو صحیح کر لیجیے۔ دوسرا ایک غلط مسئلہ یہ مشہور ہو چکا ہوا ہے کہ جی فرض تو اللہ کے لیے پڑھے جاتے ہیں، سنت نبی کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ بڑی
عجیب تھی. اچھا پھر میرا وہاں پہ پھر یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر سنت نبی کے لیے پڑھی جاتی ہے تو نبی نے سنت کس کے لیے پڑھی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ چلو اگر سنت نبی کے لیے پڑھے جاتے ہیں پھر نبی نفل کس کے لیے پڑھے جاتے ہیں؟ دادے کے لیے، مامے کے لیے، چاچے کے لیے، تائی کے لیے، کس کے لیے پڑھے جاتے ہیں؟ بھائی فرض بھی اللہ کے لیے پڑھے جاتے ہیں، سنت بھی اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، نفل بھی اللہ کے لیے پڑھے جاتے ہیں. اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ فرض اللہ کے لیے ہے اور سنت رسول اللہ کے لیے. تیسرا اہم مسئلہ مختصر کر کے، کیونکہ موضوع تھوڑا سا طویل ہے، مختصر کر کے اس لیے میں جلدی جا رہا ہوں. تیسرا اہم ترین مسئلہ جو مولویوں نے ہمیں بڑی مصیبت کے اندر ڈال دیا. لوگ صحیح بات کرتے ہیں، مجھے یہ اس بات کا احساس ہونے لگا کہ بعض معاملات کے اندر مولویوں نے واقعی بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں. میں ہر مولوی کی بات نہیں کر رہا، ہر مولوی کی بات مجھے بھی اسی کے اندر نہ رگڑ دینا آپ لوگ. ہاں میں تو کوشش کرتا ہوں کہ دین کو آسان شارٹ کٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے. بھائی ایک مصیبت ہمارے اندر یہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے. 2 رکعت نماز فجر پیچھے پیش امام کے، منہ کعبہ شریف کی طرف، اور پتہ نہیں کیا کیا، پتہ نہیں مجھے تو الفاظ نہیں ہے. پھر جا کے کہیں اللہ اکبر. بھائی یہ کوئی نیت نہیں ہے، یہ مسئلہ آج یاد کر کے گئے، یہ کوئی نیت نہیں ہے. کسی حدیث کے اندر، کسی قرآن کی آیت کے اندر، کہیں کسی صحابی سے، کسی امام سے یہ نیت منقول ہے؟ اچھا پھر سوال یہ ہے کہ نماز کی نیت کیسے کریں؟ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ دکان سے، گھر سے آ رہے ہیں. گھر سے کیا ارادہ کر کے آئیں گے میں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نیت ہو گئی بس. اتنا آسان ہمارا دین ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح نماز جنازہ کی نیت، وہ لوگ مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں، نیت نہیں پوری ہو رہی ہوتی. میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں 4 جائز تکبیرات کے ساتھ، تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دعا اس حاضر میت کے لیے. اور جتنی دیر میں وہ نیت ہو رہی ہوتی ہے امام صاحب 2 تکبیریں کہہ بھی چکے ہوتے ہیں. بھائی کوئی نیت نہیں ہے. آپ گھر سے آئے ہیں، ارادہ کر کے آئے ہیں کہ میں نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، نیت ہو گئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بتا دیا کریں کہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اچھا عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، گھر سے نکلے ارادہ کر کے کہ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نیت ہو گئی ہے. کوئی زبان کے ساتھ اتنے لمبے چوڑے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سنت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو بہت ہی شوق ہے کہ زبان سے کہنا ہی ہے تو بس صرف اتنا کہہ لیں میں 2 رکعت نماز جمعہ ادا کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں، نیت ہو گئی. ٹھیک ہے. امام کے لیے نیت یہ کرنا ضروری ہے کہ اس نے نماز پڑھانی ہے، اسے مقتدیوں کی اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے، امامت کی نیت کرنا ضروری ہے. اچھا میں اب گھر سے آتا ہوں تو میرے بچے پوچھتے ہیں بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں انہیں کہہ کے آتا ہوں کہ میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں، میری نیت ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آگے چلوں، مزید اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب حضور نے فرما دیا کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیے. اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اب اللہ سے دعا مانگو. 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اب اللہ سے اپنے کام نکلواؤ. ایک ایمان افروز واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ بات کے اندر تھوڑا سا وزن پیدا ہو جائے. اور لوگوں کا مزاج بھی کچھ ہمارے ایسا بن چکا ہے کہ ہم واقعات وغیرہ بڑے دلچسپی سے سنتے ہیں، کیونکہ ایسا ہی ہے نا. اچھا ایک صحابی ہیں نبی علیہ السلام کے، ان کی زوجہ بھی صحابیہ، گھر تشریف لائے. گھر آ کر اپنی اہلیہ سے پوچھا کبھی کچھ کھانے پینے کو ہے؟ میں کہیں کچھ بھی نہیں ہے، فاقہ ہے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. ذرا ان لوگوں کے ایمان کی انتہا دیکھیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مزدوری کرنے جاتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں دکان کرتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ کاروبار جا کے شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا بیگم معاملہ یہ ہے کہ تم گھر میں نماز ادا کرو، میں مسجد میں جا کے نفل پڑھتا ہوں، اللہ سے مانگتے ہیں. گئے نفل پڑھے، اللہ سے دعائیں مانگی، واپس آئے. ایمان کی پختگی کا اندازہ لگائیں کہ ان کو یہ یقین تھا کہ میں نماز پڑھ کے اللہ سے مانگوں گا تو میرا کام ہو جائے گا. واپس آئے، اہلیہ سے پوچھا کچھ انتظام ہوا؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک کچھ انتظام نہیں ہوا. تو فرمایا کہ اچھا محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نماز پڑھنے کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے. اللہ کے اوپر گلا نہیں کیا کہ یا اللہ تو میرے مسئلے نہیں حل کر رہا، یا اللہ میں تو، ہم لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے نا، یا اللہ ہم تو مسلمان ہیں، گردن اکڑا کے کہتے ہیں یا اللہ ہم مسلمان ہیں، یا اللہ تو ہمارے کام کرتا ہے کیوں نہیں ہے؟ اور مسلمان تو بنو پہلے، انسان تو بنو پہلے. کیسے مسلمان ہو؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو مارتے ہو پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو گالیاں نکالتے ہو پھر کہتے ہو مسلمان ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتے ہو پھر کہتے ہو مسلمان ہیں، اپنے مسلمان بھائی سے رشوت لے کر اس کا کام کر رہے ہو پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں.
اپنے مسلمان بھائی کو کم تول کر دے رہے ہو، پھر کہتے جی ہم مسلمان ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو، پھر کہتے جی ہم مسلمان ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو، پھر کہتے جی ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہو؟ ادھر ذرا صحابہ کا ایمان تو چیک کرو، دیکھو تو پھر ذرا غور تو کرو کس درجے کا ان کا ایمان ہے۔ پھر گئے دوبارہ نماز پڑھ کے پھر واپس آئے، پھر اہلیہ سے پوچھا کہ ہاں بھائی کچھ انتظام ہوا؟ اہلیہ نے کہا جی ابھی تک کچھ انتظام نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا لگتا ہے ابھی بھی ہماری نماز کے اندر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے۔ پھر تیسری دفعہ گئے، تیسری دفعہ نماز پڑھ کے گھر واپس آئے، اہلیہ سے پوچھا کہ وہ انتظام ہوا؟ اس نے کہا جی نہیں انتظام ہوا۔ ادھر اہلیہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ادھر جو گھر کے اندر چکی پڑی تھی چکی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ اب یہ بڑے حیران کہ ہم تو صرف دو میاں بیوی ہیں، چکی چلانے والا کوئی تیسرا ہے نہیں کہ چکی کیوں چل رہی ہے؟ جا کے دیکھا تو چکی چل بھی رہی ہے اور چکی کے اندر سے آٹا پس پس کے نکل بھی رہا ہے، دانا پس پس کے نکل بھی رہا ہے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ کہو، گھر کے اندر جتنے برتن تھے ان سارے برتنوں کے اندر وہ اناج جو بھی نکل رہا تھا جمع کر لیا۔ اب انسان ہے نا، انسان کی ایک کمزوری ہے تجسس ضرور کرنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے چکی اٹھا کے دیکھی تو اس کے اندر صرف ایک دانہ تھا، صرف ایک گندم کا دانہ تھا اور اس سے آٹا پس پس کے نکل رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے چکی اٹھا کے دوبارہ رکھی، چکی چلنا بند ہو گئی۔ صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی، جا کر سارا کا سارا ماجرا عرض کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو وہ چکی اٹھا کے نہ دیکھتا تو وہ قیامت تک ایسے ہی چلتی رہتی۔ جتنا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر مضبوط ہوتا چلا جائے گا، کام یوں چٹکیوں میں حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ہم پٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کاروبار نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا، بیوی ناراض ہو کے بیٹھی ہے، اولاد قابو میں نہیں آ رہی ہے، یہ فلاں کام خراب ہو گیا، فلاں بیڑا غرق ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے اندر مضبوطی ہے ہی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں صرف نام کے، ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام مسلمانوں والا رکھ دیا، اس لیے ہم مسلمان ہیں، ورنہ کام ہمارے کوئی مسلمانوں والے نہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ اب دعا مانگنے کا ادب کیا بتلایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو اگر دعا مانگنی ہے تو ثم لیصلی علی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی حمد و ثنا پہلے بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا۔ دنیا میں ہمیں کسی افسر سے، کسی بڑے آدمی سے کوئی کام پڑ جائے تو اس کام کو نکلوانے کے لیے جو خوشامد زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، جو طریقہ کار اس کو خوش کرنے کا ہو سکتا ہے، وہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ ضرورت پڑے گی تو اللہ بچا کے رکھے، ویسے ایک بات کر رہا ہوں، ضرورت پڑے تو پاؤں بھی پڑ جاتے ہیں، گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، عاجزی بھی کرتے ہیں، انکساری بھی کرتے ہیں، حضور میرا یہ کام کر دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ میری فائل ہے، ذرا اس کے اوپر سائن کر دیجئے۔ یہ ترلے منتیں ہم ڈالتے ہیں دنیا میں اگر ہمیں کسی سے کام پڑ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تو خلاق ہے، اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے، اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے در پر آئیں، میرے ترلے کریں، میرے منتیں کریں، میرے سامنے گڑ گڑائیں، میرے سامنے عاجزی کریں، میری حمد بیان کریں، میری تعریف کریں، میری بزرگی، میرے جلال، میری عظمت کو بیان کریں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے ثم لیصلی علی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ میں اب بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ دوسرا ادب کیا بتلایا کہ ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرو۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں، میں بس مختصراً 1-2 گزارشات عرض کروں، ابھی ہیں 5-7 منٹ، کام چل جائے گا۔ ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا نذرانہ پیش کرو۔ کئی وجوہات علماء نے اس کی لکھی ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ، جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ عبادت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی سوائے درود شریف کے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ 110% گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرما لیں گے۔ باقی کسی عبادت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، درود شریف کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو رد نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اللہ کو اپنی تعریف کرنا پسند ہے وہاں اللہ کو اپنے محبوب کی تعریف کرنا بھی پسند ہے۔
اللهم صل على محمد، ایک دفعہ سب درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. درود شریف پڑھ کر اپنے کام نکل جائیے. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں، ساتھ دوسرے ذکر اذکار بھی کرنا چاہتا ہوں، تو میں کتنا وقت درود شریف کو دے دیا کروں؟ کتنا وقت؟ 1/4 وقت دے دیا کروں؟ فرمایا کہ ہاں دے دیا کرو، اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف پڑھ لیا کروں، آدھا وقت دوسرے اذکار کر لیا کروں؟ فرمایا یہ بھی بہتر ہے، اس سے زیادہ کرو تو اور بھی بہتر ہے. تو اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے آخر میں آ کر یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اگر پورا کا پورا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں اور کچھ نہ پڑھوں، پورا کا پورا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو سب سے بہتر ہے، تمہارے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد اور نصرت بھی فرمائیں گے. اور پھر یہاں پہ علماء ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، درود شریف کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ چیزیں جو حضور نے ہمیں سکھلائے ہیں، ہمارے خود ساختہ درود نہیں. جیسے خود ساختہ نمازیں آ گئی ہیں، اسی طرح خود ساختہ درود بھی آ گئے ہیں. خود ساختہ درود نہیں، وہ درود جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلایا ہے. ہر درود کے آغاز میں لفظ کیا آتا ہے؟ اللہم صلی، اللہم صلی، یا اللہ آپ بھیجیں، یا اللہ آپ بھیجیں درود، یا اللہ آپ بھیجیں درود. کوئی درود ایسا نہیں ہے کہ جس کے شروع میں اللہم صلی کا لفظ نہ ہو یا وسلم کا لفظ نہ ہو. یا اللہ آپ بھیجیں، یا اللہ آپ بھیجیں. علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کیوں ہر دفعہ ہمیں یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ درود بھیجو، لیکن اللہ کے حضور درخواست کرو کہ یا اللہ آپ بھیجیں، آپ بھیجیں؟ کیوں؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ ہماری زبانیں اتنی آلودہ ہو چکی ہیں گناہوں سے، ہمارے مزاج، ہمارا پورا کا پورا وجود گناہوں سے اتنا آلودہ ہو چکا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم براہ راست حضور کی خدمت میں درود پیش کر سکیں. اس لیے ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ اللہ سے درخواست کرو، اللہ سے التجا کرو کہ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، آپ درود بھیجیں، آپ رحمت نازل فرمائیں. بس میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، میں اب بات کو مکمل کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس کے بعد یہ دعا مانگو. اب یہ دعا مانگو. اب میں دعا کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. لمبی دعا ہے، ابھی تو یاد نہیں ہوگی. نماز کی کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر یہ دعا مل جاتی ہے. کوشش کر کے اس دعا کو یاد کر لیں. اب اس دعا کے اندر بھی کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا الفاظ ہیں؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جو بردبار بھی ہے. یا اللہ تو میرے گناہوں کے اوپر نظر نہ کرنا، اپنی رحمت کے اوپر نظر کرنا. یا اللہ میں تو کوتاہ آدمی ہوں، گندا آدمی ہوں، غلیظ آدمی ہوں. یا اللہ تو ستار العلوم ہے، تو کریم ہے، تیری کرم سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. یا اللہ تو صرف اپنے کرم کو دیکھنا، اپنی عطا کو دیکھنا، اپنی رحمت کو دیکھنا، میرے گناہوں کے اوپر نظر نہ کرنا. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. وہی اللہ کی حمد و ثنا آ رہی ہے. سبحان اللہ رب العرش العظیم. پاک ہے وہ ذات جو کہ عرش عظیم کا مالک ہے. الحمدللہ رب العالمین. دنیا جہان کی تمام تعریفوں کی مستحق اور تعریفوں کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ جل شانہ کی ہستی ہے. اب دعا کے الفاظ شروع ہو رہے ہیں. دعا کے الفاظ میں حضور سکھلا رہے ہیں ہمیں اسألوک موجبات رحمتک. دعا کا پہلا حصہ اسألوک موجبات رحمتک. یا اللہ میں آپ سے تو ان تمام کے تمام امور کا سوال کرتا ہوں، وہ مانگتا ہوں وہ چیزیں جن سے رحمت آپ کی برستی ہے. اسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک. یا اللہ پکی ٹھکی مغفرت کا آپ سے سوال کرتا ہوں، کچی مغفرت کا سوال نہیں. یا اللہ پکی ٹھکی مغفرت کا آپ سے سوال کرتا ہوں. وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر. یا اللہ جتنے بھی نیک کام ہیں، یا اللہ ان سارے کے سارے نیک کاموں میں سے تو میرا حصہ بھی جمع کروا دے. کیا مطلب؟ کہ یا اللہ سارے کے سارے نیک کام مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. والغنیمۃ من کل
بر والسلامۃ من کل اثم، یا اللہ میں اپنی طاقت سے نہ کوئی نیکی کر سکتا ہوں، اپنی طاقت سے نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، یا اللہ تو ہی وہ ذات ہے جو نیکی کرنے کی طاقت بھی دیتی ہے، اور تو ہی وہ ذات ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، نیکی کر کے کبھی اس کے اوپر غرور نہ کیجیے گا کہ جی میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ کوئی بڑا کام نہیں کیا، اللہ کی توفیق تھی تو کر لیا، اللہ توفیق نہ دیتے تو کیسے کرتے؟ والسلامۃ من کل اثم، یا اللہ ہر گناہ سے میں سلامتی مانگتا ہوں، ہر گناہ سے میں بچنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو ہی طاقت دے دے، مجھے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلامۃ من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا، یا اللہ انسان ہوں، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یا اللہ تو تو بڑا رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تو تو غفور الرحیم ہے، تو تو رحمان الرحیم ہے، یا اللہ میرا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑنا جس کو تو نے معاف نہ کر دیا ہو۔ ولا ہما الا فرجتا، یا اللہ کوئی تکلیف ایسی نہ چھوڑنا جس کو تو نے دور نہ کر دیا ہو۔ تکلیفیں کون دور کرتا ہے؟ اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کوئی تکلیف میں، پریشانی میں جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری تکلیفیں کون دور کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہے کہ تم نے بنا کر رکھا ہوا ہے؟ بڑے سے بڑا کوئی کافر بھی ہوگا نا، بڑے سے بڑا کافر، اس کے اوپر بھی کوئی پریشانی آ جائے گی نا تو وہ بھی اللہ ہی کو پکارے گا۔ اس کے گمان میں جو بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت، اب پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ بات مکمل ہو جائے۔ بہرحال میں اس موضوع کو چھوڑ کے میں دعا کو مکمل کرتا ہوں۔ ولا ہما الا فرجتا، یا اللہ کوئی تکلیف ایسی نہ ہو کہ جس کو تو نے دور نہ کیا ہو۔ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین، اور یا اللہ میری کوئی حاجت ایسی نہیں جس کو تو نے پورا نہ کر دیا ہو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اس کے بعد ان الفاظ میں دعا مانگو۔ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ تمہارے کام ہو جائیں گے۔ میرا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور کیوں ہو گیا کہ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں؟ میرا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور کیوں ہو چکا ہے کہ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھانا تو گوارا کر دیتے، لیکن ایک سجدہ اللہ کے حضور دینا ہم لوگ پسند نہیں کرتے۔ ہم اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کر ذرا ایک لمحے کے لیے اللہ سے بھی رجوع کریں کہ یا اللہ میں پریشان ہوں تو میری پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ میں بیمار ہوں، بیماری بھی تیری نعمت ہے، لیکن یا اللہ میں اس نعمت کا متحمل نہیں ہوں، تو میری اس بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت سے بدل دے۔ یا اللہ رزق میں کمی ہوئی ہے، یا اللہ تو ہی رازق ہے، تو ہی روزی دینے والا ہے، تو ہی ہمارے لیے کشادگیاں پیدا فرما دے، تو ہی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، جس کو ہم صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، حاجت کی نماز کہتے ہیں۔ یاد، یہ میں آج آپ سے ایک وعدہ لے رہا ہوں، آپ مجھ سے وعدہ کریں، ہر شخص ہم میں سے اپنا معمول یہ بنائے، ہر شخص ہم میں سے اپنا یہ معمول بنائے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے کام نکلوائیں۔ ہر شخص اپنا یہ معمول بنائے۔ پھر دیکھیے گا چند دنوں کے بعد آپ خود مجھے آ کر بتائیں گے کہ مولوی صاحب آپ نے صحیح بات کہی تھی۔ کیوں کام ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے طریقہ نبی والا اختیار کیا ہے، طریقہ وہ اختیار کیا جو میرے نبی نے بتلایا ہے۔ بابوں کا، پیروں کا طریقہ نہیں اختیار کیا، وہ طریقہ اختیار کیا جو میرے نبی بتلا رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ دعا یہ ہے کہ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے، اور جو کہا گیا اور جو سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔